بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا تمہارا رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا وہ رب کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ فراش کہتے ہیں بستر کو، بستر جس پر کوئی آرام کرتا ہے۔ اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا۔ تم کتنے آرام سے زندگی گزارتے ہو؟ آکسیجن کو دیکھ لو، باقی گیسز کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، اس زمین سے اگنے والی نباتات کو دیکھ لو، جو گوشت تم کھاتے ہو کیسے تم تک پہنچتا ہے اس کو دیکھ لو۔ کتنی چیزیں اس نے بنائی تاکہ تم ایک آرام دہ زندگی اس دنیا میں گزار سکو۔ یہ تمہارا رب تم سے کہہ رہے میری عبادت کرو، کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ اللہ کے اپنا تعارف کروا رہا۔ بعد میں لوگ بیمار ہو گئے، شرک کا مرض انسان کے اندر گھس جاتا ہے، اور وہ کام جو اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، انسان کہتا ہے نہیں کوئی اور کرتا۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کو نازل کر کے اس کے ذریعے سے زمین کے اندر سے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رزق کے لیے پھل نکالے اس نے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ بناؤ اللہ جیسے، قرار نہ دو اوروں کو اللہ جیسا۔ ایسے الفاظ بولنا بھی جرم ہے، شرک کی بو رکھتا ہے۔ ناراض نہیں ہوئیے گا، خطیب صاحب آتے ہیں ممبر پر اور آ کر کہتے ہیں جب حضرت عباس دنیا میں تشریف لائے اور ان کو لا کر دیا گیا مولا علی کو، مولا علی نے ان کو دیکھا، کہا میرا عباس تو بالکل اللہ جیسا ہے۔ اس قسم کا احمق انسان، اس کو لوگ سنتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں شرک کا مرض ہے، اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اللہ کے پاک ترین بندوں پر یہ بہتان باندھتے ہیں، اور وہ پاک اہل بیت اطہار ان بہتانوں سے پاک ہے کہ جو ان پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جن کے کلپس آپ کو بڑے آرام سے مل جائیں گے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب مثلا فرض کریں مثلا ایسی بات یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، بھائی آپ کے ان محافل کے کلپس ریکارڈ کر کے آپ سے زیادہ ان کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، ان کا جواب دینا فرض ہے کہ یہ مکتب اہل بیت کے دشمن ہیں، گمراہ ہیں۔ مکتب اہل بیت مکتب توحید ہے، امام علی امام المتقین ہے، امام الموحدین ہے۔ مشرک سے علی علیہ السلام کا کوئی تعلق اور ان کے مکتب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ کرتا ہے یہ بیچارے جاہلوں سے، قرآن نہ پڑھے ہوئے لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے یہ حرکتیں کرتا ہے۔ وہ بیچارے محبت اہل بیت دلوں میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے، جو بھی تعریف کے نام پہ کہا جاتا ہے مان لیتے ہیں۔ ان کی بھی یہ سزا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب جن اہل بیت کی تعریف پہ خوش ہو رہے ہو، ان اہل بیت نے بتایا تھا دین پہلے قرآن سے سیکھو، ان کی نافرمانی کر کے کیوں دین کو غلط طریقے سے سیکھتے؟ اگر ان سے محبت ہے تو محبت کا پہلا تقاضا ان کی اطاعت ہے، اور انہوں نے بتایا دین کیسے سیکھنا ہے، تو پھر دین سیکھو، قرآن پڑھو، تب پتہ چلے توحید کیا ہوتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ پروردگار کے جلوے کو اس کے کلام میں دیکھو، اس کے رعب کو، اس کے دبدبے کو، اس کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو، اس کی رحمت کو، جس کے سب محتاج ہیں۔ رسول اللہ بھی محتاج ہیں، مولا علی بھی محتاج ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی اسی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دست نیاز بلند کرتے ہیں، اسی کے محتاج ہیں۔ اس کی بے نیازی کو اس کی آیات میں دیکھو۔ ائمہ نے فرمایا ہے اللہ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے اپنا جلوہ دکھایا ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہی نہیں۔ لوگوں کو خدا کی آیات مثلا دل نہیں کرتا پڑھنے۔ وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے پھل اگائے تمہارے رزق کے لیے، تمہیں پالنے کے لیے، تم کھلانے کے لیے۔ پس جب یہ سب اس نے کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انداد جمع ہے ند کی، اور ند کہتے ہیں مثل کو۔ کسی کو اللہ جیسا قرار نہ دو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل ہے ہی نہیں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، واحد کے بعد ثانی ہوتا ہے، احد کا دوسرا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، گنتی ختم ہوتی ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔
قل هو اللہ احد هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، سب سے پہلے وہی تھا، سب سے آخر میں وہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ابتدا بھی اسی سے ہے، انتہا بھی اسی پر ہے، باقی جو ہے فانی ہے، جب تک چاہے وہ رکھے، جب چاہے مٹا دے، جس کو چاہے جو عطا کرے، جس سے چاہے عطا کرنے کے بعد واپس لے لے۔ وہ ہے کہ جس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، اسے کسی کی ضرورت بھی نہیں، اس جیسا کسی کو نہ بناؤ۔ یہ قرآن کا میسج ہے، اس جیسا کسی کو نہ بناؤ۔